جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل میں نے پڑھایا تھا الدرس الاول. خیر عادت ہو گئی مجھے مفتاح العربیہ پڑھاتے پڑھاتے. اس میں الدرس الاول اور الدرس الثانی نہیں ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں، ذرا وقت لگ گیا زیادہ. جی میں اسے سرسری طور پہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے اس کے بعد پھر دوسرا سبق پڑھاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سبق علم نحوی کی تعریف کو ہم نے جانا تھا. علم نحوی کی تعریف یعنی ڈیفینیشن کو جانا تھا. اس کے بعد پھر اس کے فائدے کو ہم نے جانا تھا. ٹھیک ہے کہ علم نحوی کی تعریف، علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو. ایک کام، ایک پوائنٹ اس ڈیفینیشن کے اندر، کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو. ٹھیک ہے اور ہر کلمہ کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو. ٹھیک ہے کہ اس پہ زیر ہوگا یا زبر ہوگا یا پیش ہوگا، یعنی وہ نومینیٹو کیس ہوگا یا پھر آبجیکٹو کیس ہوگا یا پھر پوسیسو کیس ہوگا. کیس کے اکارڈنگ آپ کو زبر زیر پیش آتا ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد اس فن کا یعنی فن نحو کے سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے عربی زبان بولنے میں اور لکھنے میں غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے یوں تو چند جملوں کو رٹ کر کوئی بھی تھوڑی بہت عربی جان سکتا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں گرامیٹیکلی جو کریکٹ ہو اور ادیب والی زبان اور کیا کہتے ہیں خوبصورت زبان اگر سیکھنا ہے تو آپ کو گرامر سیکھنا ہی ہوگا، نہ وہ صرف سیکھنا ہی ہوگا. ٹھیک ہے فائدہ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے عربی زبان بولنے میں اور لکھنے میں غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے. یعنی بولنے میں جو غلطی ہوتی ہے، تکلم میں جو غلطی ہونے کا امکان ہے، پاسبلٹی ہے، وہ اس فن سے دور ہوتا ہے. دوسرے لکھنے میں جو غلطی کرتے ہیں، زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ پیش، پیش کی جگہ زیر، ٹھیک ہے تو اس غلطی سے بھی ہم اسی فن کے ذریعے سے بچتے ہیں. ٹھیک ہے اس کے بعد باقی جو یہاں سے لفظ سے جو نیچے تک ہے یہ کافی آسان ہے. آپ کو اردو میں بھی ملے گا، انگلش میں بھی ملے گا، سبھی لینگویج میں لگ بھگ کامن ہے. ٹھیک ہے لفظ جو بات بھی آدمی کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں، جو بات بھی چاہے میننگ فل ہو چاہے میننگ لیس ہو. ٹھیک ہے چونکہ میں ریپیٹڈ لیسن کو پڑھا رہا ہوں اس لیے فاسٹ دھیان دیں گے. لفظ موضوع میننگ فل ورڈ کو یعنی معنی دار کو ہم کیا کہیں گے؟ لفظ موضوع. جیسے قلم، قلم کے معنی پین، ایک پین. ٹھیک ہے ایک قلم، تو یہ معنی دار ہے. اور اسی کا اپوزٹ جو ہے لفظ محمل، بے معنی لفظ. جیسے دیزن زید کا الٹا، زید جو تھا وہ ایک بندے کا نام تھا لیکن زید کو ہم الٹ دیا لفظن، ٹھیک ہے حرفن، تو اب کیا ہو گیا؟ دیز. تو دیز کیا ہو گیا؟ یہ بے معنی ہو گیا یعنی میننگ لیس ہو گیا. لائک آپ کو کیا کہتے ہیں روٹی ووٹی، دال وال، اس میں جو وال ہے ووٹی ہے اور شائے وائے چائے وائے. ٹھیک ہے تو اسی طریقہ سے یہ ہو جائے گا لفظ محمل. ٹھیک ہے اب لفظ محمل کی بحث آگے نہیں چلے گی، یہی اینڈ ہو جاتا ہے لفظ محمل. لفظ موضوع کی بحث چلے گی. لفظ موضوع یعنی میننگ فل ورڈ کے کیا کہتے ہیں؟ دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد یعنی وہ مفرد اسے کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے. ٹھیک ہے سنگل میننگ بتائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ مفرد کہیں گے. اور مرکب کہیں گے جو دو یا دو سے زیادہ لفظ یا ناؤن سے جو مل کر کے بنتا ہے اسے آپ مرکب کہیں گے. جیسے مضاف اینڈ مضافلے والا جو اسٹرکچر ہے، مضاف اینڈ مضافلے دونوں مل کر کے وہ ایک مرکب ہے، مرکب اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے ایسے ہی مرکب توصیفی یعنی موصوف اینڈ صفت میں جو اسٹرکچر ہے، ڈسکرائبڈ ورڈ اینڈ ڈسکرائبنگ ورڈ، وہ بھی کیا ہے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب ہے. ٹھیک ہے مفرد وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے، جیسے قلم. کلمہ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے اصلی جو ہے وہ کہلائے گا کلیمہ، لیکن بول چال میں ہم لوگ کلمہ بولتے ہیں. کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ اب ہم مفرد نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے مفرد نہیں کہیں گے، مفرد کا نام مشہور نام کلمہ ہے، تو کلمہ کو ہم لے کر کے چلیں گے. ٹھیک ہے ہماری گفتگو میں جو ہوگی وہ کلمہ ہوگا. کلمہ کی 3 قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے. اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے. اسم نام کو، فعل کام کو اور حرف کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے اب اس کے ڈیفینیشن کو دیکھ لینا ہے. اسم یعنی نون کی تعریف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. یہ ہے اسم کی ڈیفینیشن. ٹھیک ہے جیسے قلم ایک قلم، کتاب ایک کتاب. اس ڈیفینیشن پہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ڈیفینیشن کے اندر دو باتیں بتائی جا رہی ہے. ایک تو یہ کہ
اسم اپنے میننگ کو بتلانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسم کے اندر ماضی حال اینڈ استقبال میں سے، ماضی حال اینڈ مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ قلم کے معنی ایک قلم، اس میں کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں کیا؟ کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی کتابوں کے اندر کوئی زمانہ یعنی ٹینس نہیں پایا جا رہا ہے۔ آگے ہے فعل۔ فعل اس میں سے ڈفر ہے، ٹھیک ہے۔ فعل کی تعریف ہے وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک اسم اور فعل کی جو تعریف ہے وہ مشترک ہے، یعنی کامن ہے، سیم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے۔ یہی تعریف کیا کہتے ہیں، آدھی تعریف اگر دیکھا جائے تو اسم اور فعل میں مشترک یعنی کامن ہے۔ اب آگے جو ڈفرینس ہے، ظاہر ہے اسم ہے، فعل فعل ہے، ٹھیک ہے۔ نون اینڈ ورب میں کیا کہتے ہیں بہت فرق ہے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، یعنی ماضی حال اور استقبال میں سے، پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر میں سے کوئی ایک زمانہ ورب کے اندر آپ کو پایا جائے گا۔ جیسے کتبہ، لکھا اس نے گزشتہ زمانہ میں یعنی پاسٹ میں، ٹھیک ہے۔ اور یکتب ایک ٹرم ہے عربی میں جو پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو بتاتا ہے۔ یکتب لکھتا ہے وہ فی الحال، یا لکھے گا وہ آئندہ زمانہ میں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے حرف۔ حرف کو دیکھیں، یہ اسم اور فعل دونوں سے جدا ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اسم اور فعل دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حرف جو ہے وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے من کے معنی سے، فی کے معنی میں، الا کے معنی تک، علا کے معنی پر۔ جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملایا جائے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ زمانے 3 ہیں، ماضی گزرا ہوا، حال موجودہ، اور مستقبل آئندہ۔ ماضی پاسٹ، حال پریزنٹ، اینڈ مستقبل فیوچر۔ جی، یہ ہو گیا آپ کا کل کے سبق کا خلاصہ۔ آج ہم نئے سبق پہ آ جاتے ہیں۔ دوسرا سبق، پیج نمبر 4۔ آج جو ہمیں نون اینڈ ورب کے بارے میں پڑھنا ہے، اسم اور فعل کے بارے میں، تو اسم کو ہم کیسے پہچانیں گے اور فعل کو کیسے پہچانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسم کی کچھ علامتیں ہیں، ٹھیک ہے، جس سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ اسم ہی ہے، فعل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ اسم ہی ہے، فعل نہیں ہے۔ ایسے ہی فعل کی کچھ علامتیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل ہی ہے، ورب ہی ہے، اسم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی آپ کو حرف کی علامت ہے جس کے ذریعے سے آپ پہچانیں گے کہ یہ اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے، بلکہ حرف ہے، یہ حرف ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب باری باری کر کے دیکھیں گے کہ اسم کی علامتیں۔ اسم کی علامتیں، علامت کے معنی ہوتے ہیں سمبل، ٹھیک ہے۔ علامت کی جمع علامتیں۔ اسم کی علامتیں چند یہ ہیں، سبھی نہیں، جو خاص ہے وہ چند علامتیں یہ ہے۔ نمبر 1، اس کے شروع میں الف لام ہو، اس کے شروع میں الف لام ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی عربی میں کوئی بھی نام ہوگا اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اسم کی شان ہے، رجولو، ٹھیک ہے، الرجل مرد، ٹھیک ہے۔ تو میں نے بتایا ہے کہ اگر تنوین ہوگا تو ان اسپیسیفک ون ہوگا، اور اگر الف لام ہوگا تو اسپیسیفک ون ہوگا، ٹھیک ہے۔ الرجل یعنی اسپیسیفک مین، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اس پر حرف جر آئے، کیا آئے؟ حرف جر آئے۔ حرف جر آپ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ حرف جر اسے کہتے ہیں، یعنی پریپوزیشن، عربی کے پریپوزیشن، لائک با، تا، فا، لام، واو، ٹھیک ہے۔ میں نے بتایا کہ حروف جار جو ہے عربی وہ ہے باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واو، منزو، مزخلا، رب، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الا، ٹھیک ہے۔ یہ 17 حروف جار ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس کے آخر کو زیر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسم ہی پر داخل ہوتا ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو حروف جار ہے فعل پہ داخل نہیں ہوتا، اسم پہ ہی داخل ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی لفظ کے شروع میں دیکھ لیں کہ فی لگا ہوا ہے، یا پھر علا لگا ہوا ہے، یا پھر با لگا ہوا ہے، فا لگا ہوا ہے، واو لگا ہوا ہے،
تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اس میں ہی ہے، ٹھیک ہے. جیسے فی المسجد، مسجد میں دو علامت ہو گئی اس میں کی. پہلی کیا تھی؟ اس کے شروع میں الف لام ہو، جیسے الرجل. نمبر 2، اس پر حرف جر آئے، جدی. مسجد کے پہلے مسجد جو ہے یہ اس میں ہی ہے، کیونکہ اس کے پہلے حروف جر فی لگا ہوا ہے. یہی تو بتا رہے کہ اس پر حرف جر آئے، ٹھیک ہے. نمبر 3، اس پر تنوین آئے. کیا آئے؟ اس پر تنوین آئے. تنوین بھی اسم کی علامت ہے، جیسے رجل. دیکھ، چاہے دو پیش والا تنوین ہو، دو زبر والا ہو یا دو زیر والا ہو، تنوین جس پہ رہے گا وہ کیا ہوگا؟ آپ کو اس میں ہی ہوگا، نون ہی ہوگا، ٹھیک ہے. تو الرجل وچ بوتھ آر نون، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پوائنٹ نمبر 4، ٹھیک ہے. علامتیں، چند علامت جو ہے اس میں سے چوتھی علامت کیا ہے اس میں کی؟ نون کی جو فورتھ سمبل ہے، علامت جو ہے وہ ہے مضاف ہو. مضاف ہو، ٹھیک ہے. جیسے قلم قاسم، قلم قاسم، ٹھیک ہے. مضاف یا کیا کہتے ہیں، ضمیر کی طرف اضافت کر دیا جائے، اس کو ریلیٹ کر دیا جائے، ٹھیک ہے. جیسے قلم قاسم کا ترجمہ ہو رہا ہے قاسم کا قلم، ٹھیک ہے. اس میں دو پارٹ ہے، قلم اور قاسم. تو قلم تو کسی کا بھی ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، جب قاسم لگا دیا تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو قلم ہے قاسم کا ہی ہے اور کسی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اسی کو اضافت کہتے، کسی کی طرف اضافت کر دینا. قاسم کی طرف قلم کی اضافت کر دیا، تو یہ جو قلم ہے یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے. مضاف ہونا بھی، مضاف ہونا بھی اسم کی علامت ہے، پہچان ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نمبر 5 میں وہ مسند الیہ ہو. یہ بالکل نیا ہے، اس سے پہلے گزرا تو ہے لیکن اس کو بتایا نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ مسند الیہ ہو. مسند الیہ پہ کیا کہتے ہیں، ایک لکھا ہوا ہے اور اسی ایک کو یہاں پہ بتا رہے نیچے. نمبر 1، مسند الیہ کیا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. مسند الیہ وہ اسم ہے، وہ اسم ہے جس کی طرف کوئی چیز منسوب کی گئی ہو. مسند الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کوئی چیز منسوب کی گئی ہو. جیسے کتاب کی طرف نہ ہونا منسوب کیا گیا ہے، پس اسی لیے، پس کے معنی اسی لیے الکتاب مسند الیہ ہے. اب یہاں پہ بتاتا ہوں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، پانچویں علامت بتا رہے مسند الیہ ہو. جیسے الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، الکتاب کتاب، جدید نئی، ٹھیک ہے. تو نیا جو ہے کوئی دوسری چیز بھی نئی ہو سکتی تھی، دوسری چیز بھی نئی ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، جدید کے ذریعے سے، لفظ جدید کے ذریعے سے جی نیٹ ورک ایشو ہو گیا تھا، پھر سے شیئر کرنا پڑے گا، تھوڑا پیشنس رکھیں.
جی نیٹورک زیادہ ایشو ہو رہا ہے، بھاگ جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو میں بتا رہا تھا جب تک بول رہا ہوں کہ اس میں کی جو علامتیں ہیں چند یہ ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس پر الف لام ہو، ٹھیک ہے، جیسے الرجل، یا پھر اس پر تنوین ہو جیسے رجل، ٹھیک ہے. ایسے ہی اس پر کیا ہو، حروف جارہ ہو یعنی پریپوزیشن ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس میں کی علامت ہے. وہ مضاف ہو، مضاف آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ چکے، وہ مضاف ہو، مضاف بھی اسم کی علامت ہے. اور ایسے ہی اس کے بعد پھر ہے وہ مسند الیہ ہو، وہ مسند الیہ ہو یعنی کسی صفت کو کسی صفت کی اسناد کسی نون کی طرف آنا کہلاتا ہے اسناد، ٹھیک ہے، اسناد کہلاتا ہے. اس کے بعد فعل کی علامت کیا ہے، فعل کی علامت ہے، فعل کی علامتیں چند یہ ہیں، 1 سے 3 لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس پر قد ہو، لفظ قد جہاں لگا ہوگا آپ آنکھ بند کر کے یہ کنفرم کر لیں گے کہ یہ ورب ہے، عربی کے ورب ہے، ٹھیک ہے. سین لگا ہوگا تو وہ بھی پہچان ہے فعل کی. ایسے ہی صوفہ لگا ہوگا تو یہ پہچان ہے کہ وہ فعل ہے، اس میں نہیں ہو سکتا، حرف نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. اب ایگزامپل ہے قد ضربہ، یہ قد ضربہ کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو ضربہ کی روح میں قد لگا ہوا ہے، یہی قد بتا رہا ہے کہ یہ ضربہ جو ہے فعل ہے، یہ ضربہ کیا ہے، فعل ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نمبر 4، اس پر جزم دینے والا حرف آئے، کیا آئے، اس پر جزم دینے والا حرف آئے، ٹھیک ہے. کچھ ایسے حرف ہیں جو کسی نون کے شروع میں اگر ایڈ ہو جاتے ہیں تو اس کو کیا نون یا کیا کہتے ہیں، کسی لفظ کے شروع میں اگر ایڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے آخر میں کیا آ جاتا ہے، جزم آ جاتا ہے. جزم کا سمبل جو ہوتا ہے دال کی طرح بنا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. نمبر 4، اس پر جزم دینے والا حرف آئے، جیسے لم یضرب، جیسے لم یضرب. ٹھیک ہے. یہ جو لم یضرب ہے، یہ پہلے کیا تھا؟ لم لگنے سے پہلے یضربو تھا، وہ مارے گا. لیکن لم لگ گیا تو اسی لم کی وجہ سے یضربو پہ جو پیش تھا وہ ہٹ گیا، اب جزم آ گیا، کیونکہ یہ لم ہے جزم دینے والا. ٹھیک ہے. چوتھی جو علامت فعل کی، اس پر جزم دینے والا حرف آئے، جیسے لم یضرب. ٹھیک ہے. مضارع کیا تھا؟ یضربو تھا، اس کے شروع میں کیا ایڈ کیا؟ لم. تو یہی لم پہچان ہے اس بات کی کہ یہ ورب ہے عربی کا. ٹھیک ہے. فعل ہے، اس میں نہیں ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یضربو ترجمہ تو ہوتا ہے کہ وہ مارتا ہے یا مارے گا. ٹھیک ہے. وہ فی الحال مارتا ہے یا مارے گا. ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے لم لگا دیا تو کیا ہوگا ترجمہ؟ پاسٹ کا ترجمہ دے گا، پاسٹ نگیٹو، نہیں مارا اس نے. ٹھیک ہے. یہ آگے ڈیٹیل سے جب پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ کیسے ہو رہا. نمبر 5، اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل ہو، یعنی ضمیر مرفوع متصل بھی فعل کی علامت ہے. اب ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں تو ضمیر یعنی پرونون، مرفوع یعنی فاعل کی ضمیر، مرفوع یعنی فاعل کی ضمیر، یعنی نومینیٹو کیس والا ورب. ٹھیک. اور متصل کے معنی ہوں گے کیا کہتے ہیں؟ کنیکٹڈ، جڑا ہوا. ضمیر مرفوع متصل فاعل کی ایسی ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو. ٹھیک ہے. فاعل کی ایسی ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو اسے کہیں گے ضمیر مرفوع متصل. ضمیر یعنی پرونون، مرفوع یعنی سبجیکٹ کی ضمیر کو ضمیر مرفوع کہتے ہیں، اور متصل یعنی کنیکٹڈ، جو فعل سے جڑا ہو الگ سے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے اس کا نام کیا ہے. جیسے کتبو، کتبو، کتب انہوں نے، تو اس میں جو ضمیر ہے کتبو وہ ہے واو، واو جمع. جمع کا جو واو ہے وہ آپ کو ضمیر ہے. ٹھیک ہے. کیسی ضمیر ہے؟ ضمیر مرفوع متصل ہے. ضمیر مرفوع یعنی فاعل کی ایسی ضمیر جو فعل سے ملی ہو. ٹھیک ہے. کتبو لکھا انہوں نے. فیل کی علامت، اسم کی علامت ہے. آج نیٹ ورک بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ میں کھلی آسمان کے نیچے کھڑا ہوں. ٹھیک ہے. تو یعنی کچھ ایسی علامت ہے جو فیل کی علامت ہے. یہ ہیں یعنی کچھ. ٹھیک ہے. تو اس پر تنوین ہو، الف لام ہو، یا پھر تنوین ہو، یا وہ مضاف ہو، یا وہ مسند الیہ ہو. یہ جو خاص علامتیں ہیں اسم کی. اس کے بعد فعل کی علامتوں یا کیا کہتے ہیں سوفا ہو، سین ہو. ٹھیک ہے. ہو یا سوفا ہو، سین ہو، جیسے ضربا یا یضرب یا پھر سوفا یضربو. ٹھیک ہے. یہ فعل کی آپ میں ضمیر مرفوع متصل ہو، یعنی فاعل کی ایسی ضمیر جو فعل سے ہوئی ہو، جیسے کتبو لکھا انہوں نے. تو اس میں کاف تابا جو روٹ ورڈ ہے اس کا لکھا انہوں نے علامت بھی ہو گئی. یہ ہے کہ
کہ دونوں علامتیں نہ پائی جائے، یہی علامت کی، ٹھیک ہے، پائی جائے. جی، اسم کی علامتیں ہو گئی، فعل کی علامتیں ہو گئی، اور حرف کی علامتیں ہو گئی. اب میں اسکرین شیئر نہیں کروں گا، بہت ڈسٹربنس ہے، ٹھیک ہے. میں زبانی طور پہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اسے ریپیٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے. تو اب آگے جو بتانا تھا، دو چار لائن بچ رہا ہے، دو تین ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے. اسم کی تین قسمیں ہیں، یاد رکھیں گے. اسم کی تین قسمیں ہیں، آگے جو لکھا ہوا ہے وہ میں زبانی بتا رہا ہوں. اسم کی تین قسمیں ہیں، کون کون ہے؟ جامد ہے، مصدر ہے، اور مشتق ہے. یہیں تک کلاس اینڈ ہو جائے گا، اس کو میں ڈیٹیل بتا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اسم کی تین قسمیں ہیں. نمبر 1 جامد، نمبر 2 مصدر، نمبر 3 مشتق، ٹھیک ہے. اب میں جامد کو بتلاتا ہوں کہ جامد وہ اسم ہے، جامد وہ اسم ہے جو خود بھی کسی سے نہ بنا ہو اور اس سے بھی کوئی دوسرے الفاظ نہ بنتے ہوں، ٹھیک ہے. جامد وہ اسم ہے جو خود بھی کسی سے نہ بنا ہو اور اس سے بھی دوسرے الفاظ اور کلمات نہ بنتے ہوں، اسے کیا کہیں گے؟ جامد. اس کی اگزامپل جو ہے آپ کو رجولن، رجولن کے معنی مرد، اور فرسن، فرسن کے معنی گھوڑا. یہ جو رجولن اور فرسن ہے، یہ نہ تو کسی لفظ سے نکلا ہے اور نہ اس سے کوئی دوسرے لفظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے. یہی ہے جامد کی تعریف. اس کے بعد ہے مصدر. تو مصدر یہ ہے کہ مصدر جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو. مصدر وہ اسم ہے، وہ ناؤن ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو مگر اس سے دوسرے الفاظ و کلمات بنتے ہوں، ٹھیک ہے. مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو مگر اس سے دوسرے الفاظ و کلمات بنتے ہوں، ٹھیک ہے. جیسے العلم مصدر ہے، العلم کے معنی ہوں گے جاننا، ٹھیک ہے. یہ خود کسی سے نہیں بنا ہے، کسی سے نکل کر نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس سے بے شمار الفاظ و کلمات بنتے ہیں. العلم سے کیا کیا بنتا ہے؟ العلم سے عالم بنتا ہے، جانکار. معلوم بنتا ہے، جانا ہوا، ٹھیک ہے. اور علم بنتا ہے، اور بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا آپ کو مصدر کی تعریف. مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو مگر اس سے دوسرے الفاظ و کلمات بنتے ہوں. یہ ہو گئے مصدر کی تعریف. آخری ہے مشتق. یہی تک ہے، یہ دوسرا لیسن کمپلیٹ ہو جا رہا ہے لیکن انشاءاللہ ریپیٹ کرا دوں گا، ٹھیک ہے. مشتق وہ اسم ہے، مشتق بڑی شین سے اور آخر میں بڑی قاف. مشتق وہ اسم ہے، ٹھیک ہے، جس سے دوسرے الفاظ و کلمات بنتے ہیں. کیا ہے؟ مشتق وہ اسم ہے جس سے دوسرے الفاظ و کلمات بنتے ہوں، ٹھیک ہے. جیسے کیا کہتے ہیں، عالم ہو گیا، عالم ہو گیا. اور کیا کہتے ہیں، اس کی اگزامپل ہے چند مشہور جو اسماء مشتقہ ہے، چند مشہور جو اسماء مشتقہ اسے بتا دیتا ہوں. سبھی نہیں، 5 ہے. کون کون ہے؟ چند مشہور اسماء مشتقہ جو ہے وہ 5 ہے. وہ ہو جائے گا آپ کو اسم فاعل، اسم فاعل، اسم مفعول، اور کیا کہتے ہیں آپ کو اسم اعلیٰ، اسم ظرف،
ٹھیک ہے. اور ایک اور ہے دھیان نہیں آ رہا, میں اس سے اندازہ لگا لگا کے پڑھا رہا ہوں جی. تو یہاں تک اگر کوئی سوال ہو تو پوچھیں, اور اگر ضرورت ہو تو میں اوپر سے پھر ریپیٹ کرتا ہوں. اسم کی چند علامتیں ہیں. اس کے شروع میں الف لام ہو, یہ اسم کی علامت ہے نمبر 1. دوسری علامت کیا ہے اسم کی, یعنی نون کی علامت کیا ہے, کیسے پہچانیں گے کہ نون ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اس کے آخر میں تنوین ہو. کیا ہو, اس کے آخر میں تنوین ہو. تیسری کیا ہے علامت, وہ مضاف ہو, جیسے قلم قاسمین میں قلم مضاف ہے, یہ بھی اسم کی علامت ہے, ٹھیک ہے. چوتھی کیا ہے, مسند الیہ ہو. مسند الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی صفت کو کیا کہتے ہیں, ریلیٹ کیا گیا ہو, بتایا گیا ہو, ٹھیک ہے. الکتاب جدید, کتاب نئی ہے, اس میں الکتاب مسند الیہ ہے اور جدید مسند ہے, کیونکہ الکتاب کی طرف نیا ہونا جوڑا گیا ہے, بتایا گیا ہے, ٹھیک ہے. یہ اسم کی علامتیں ہو گئی, ریویژن ہو گیا. دوسرا ہے فعل کی علامتیں, چند یہ ہیں. نمبر 1, اس کے شروع میں قد ہو, قد لگا ہو, آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ فعل ہے. جیسے قد ضربا, قد ضربا کا ترجمہ ہوگا تحقیق مارا اس نے, جی. اس کے بعد اس کے شروع میں سین ہو, جیسے سیضرب, ابھی مارے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے شروع میں سوفا لگا ہو, سوفا لگا ہو تو ہوگا سوفا یضرب, ان قریب مارے گا, یعنی ابھی تو نہیں مارے گا لیکن ان قریب ضرور مارے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے وہ ضمیر مرفوع متصل ہو, وہ ضمیر مرفوع متصل ہو, ضمیر مرفوع متصل ہو یعنی فاعل کی ایسی ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو, فاعل کی ایسی ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو, اسے کیا کہیں گے, ضمیر مرفوع متصل. جیسے کتبو, لکھا انہوں نے, تو اس میں کاف کا با جو روٹ ورڈ ہے یہ سینس دے رہا ہے اس بات کا کہ لکھنا, ٹھیک ہے. اور واو جمع جو ہے یہ ہے فاعل, یعنی ضمیر مرفوع متصل, فاعل کی ایسی ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی آئے, یہ ہو گیا. اس کے بعد حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی علامتیں نہ پائی جائے. حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی علامتیں نہ پائی جائے, ٹھیک ہے. اسم کی علامت اور فعل کی علامت سے خالی ہونا ہی حرف کی علامت ہے, ٹھیک ہے. اسم کی 3 قسمیں ہیں, جامد, مصدر اور مشتق. مشتق نہیں بولنا, مشتق, جامد, مصدر اور مشتق. جامد کی تعریف یہ ہے, وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو نہ کوئی اور کلمہ اس سے بنے. جامد کی تعریف ہے, وہ اسم ہے جامد جو نہ خود کسی سے بنا ہو نہ کوئی اور کلمہ اس سے بنے. جیسے رجل, آدمی, مرد, پرسن, گھوڑا, یہ ایسے الفاظ ہیں جو جامد ہیں, خود بھی کسی سے نہیں بنا اور اس سے دوسرے الفاظ اور کلمات کا فارمیشن نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مصدر. مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو, مصدر کسی سے نہیں بنتا, ٹھیک ہے, لیکن مصدر سے بہت سارے دوسرے الفاظ و کلمات بنتے ہیں. جیسے نصرن کے معنی ہوں گے مدد کرنا, اور ضربن کے معنی ہوں گے مارنا, ٹھیک ہے. اتنا ہی میننگ تھا, لیکن نصرن سے بنے گا ناصرن, مارنے والا, منصورن کیا کہتے, مدد کرنے والا, سوری, نصرن سے ناصرن بنے گا, مدد کرنے والا, منصورن مدد کیا ہوا, ٹھیک ہے. منصرن اس میں اعلیٰ ہو جائے گا, منصرن, منصرن. اس کے بعد ضربن سے بنے گا ضاربن, مضربن وغیرہ, بہت سارے الفاظ وغیرہ بنتے ہیں جس کو ڈیٹیل سے آگے سمجھیں گے. اس کے بعد ہے مشتق. مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو, یہ جو اوپر مصدر دیا ہوا ہے اسی سے نکلتا ہے مشتق. مشتق جو بنتا ہے وہ مصدر سے نکلتا ہے. مشتق کے معنی ہوتا ہے نکلنا, ٹھیک ہے. وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو, جو مصدر سے بنے گا اس کو کیا کہیں گے, مشتق. یہ کتنے ہیں, 5 ہے. نیچے لکھا ہوا ہے حاشیے میں کہ یہ مشہور اسماء مشتقہ ہے, سبھی نہیں, ٹھیک ہے, جو فیمس ہے بس اسی کو یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے. یہ 5 ہے, اسم فاعل, اسم مفعول, اسم اعلیٰ, اسم ظرف اور اسم تفضیل. پھر سے سنیں, اسم فاعل, اسم مفعول, اسم اعلیٰ, اسم ظرف اور اسم تفضیل, ٹھیک ہے. سب کی مثال باری باری. عالم اسم فاعل کی مثال, جاننے والا. اسم مفعول کی مثال معلوم, جانا ہوا.
اور اس کے بعد ہے اسم اعلیٰ مفتاح، اسم اعلیٰ کی مثال مفتاح، جو کسی کام کے کرنے کے انسٹرومنٹ کو بتائے، کام کرنے کا آلہ، لائک رائٹنگ انسٹرومنٹ از کالڈ پین اور پینسل، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کاٹنے کے آلہ کو ہم آری کہتے ہیں، کاٹنے کے آلہ کو ہم چھری کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آلہ یعنی انسٹرومنٹ. تو اس میں آلہ کی تعریف ہے، نہیں تعریف نہیں ہے، اس کی ایگزامپل ہے مفتاح. مفتاح کے معنی ہوتے ہیں چابی، چابی، ٹھیک ہے. کی کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کھولنے کا آلہ، ٹھیک ہے، اوپننگ انسٹرومنٹ. اس کے بعد ہے مسجد. مسجد یہ ایگزامپل ہے اسم ظرف کا. کس کا ہے؟ اسم ظرف کا. پھر آپ کو اسم ظرف کی دو قسمیں ملے گی، ٹھیک ہے، ظرف زمان اینڈ ظرف مکان. اس کے بعد ہے اسم تفضیل. اسم تفضیل آپ اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہیں، مجھے لگتا ہے اب اسے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اسم تفضیل یعنی ایڈجیکٹو آف کمپیریزن، جب دو بندے یا پھر دو چیزوں کے کوالٹی میں کمپیریزن کرنا ہوتا ہے، کمپیئر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کمپیئر کر کے کو بتانا ہوتا ہے اچھا یا برا، ٹھیک ہے. تو ہم استعمال کرتے ہیں ایڈجیکٹو آف کمپیریزن یعنی اسم تفضیل. یہ ہو گیا. سوال پوچھیں، کوئی پرابلم ہو تو پوچھیں. جی ریز ہینڈ کر کے پوچھیں، اس لیے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ویسے ویسے اور تھوڑا مشکل ہوگا، اور اگر ابھی سے نہیں پوچھیں گے تو پھر پریشانی بڑھے گی. جی اسم کے بارے میں اور فعل کے بارے میں اور حرف کے بارے میں ایک دم کلیئر ہو گیا. ڈیفینیشن میں نے بتا دیا، ایگزامپل سے کلیئر کر دیا، علامتوں کو بتا دیا، پھر حرف کی علامت بھی ہو گئی، جامد بھی ہو گیا، مصدر بھی ہو گیا، مشتق بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. سوال کرنا ہے تو کر لیں، 5 منٹ ہے، 10:30 میں انشاءاللہ کلاس اینڈ کر دیں گے. جی صاحب، حسان علی شیخ صاحب. جی یہ جو ہے یہ جیسے جامد، مصدر اور مشتق، یہ ان میں جب یہ ان کا ڈیٹیل مطلب ابھی پوری طریقے سے خلاصہ نہیں ہوا ہے، تو ان کو اور بھی کوئی آسان طریقہ سمجھنے کا؟ لگ بھگ دیکھیے کمنٹری میں تو ساری چیزیں ہو گئی، لیکن ڈیمونسٹریٹ نہیں کر پایا چونکہ کنیکٹیوٹی بہت زیادہ پرابلم ہے، تو معذرت چاہتے ہیں ہم. اس لیے اگر آپ لوگ ریپیٹ کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ اسے کرا دوں گا. باقی میں بول کر کے ریپیٹڈ ساری چیزیں کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. پھر بھی اگر آپ کو ان میں سے اگر ابھی کچھ سوال ہے تو پوچھیں، پھر میں ابھی تو نہیں ہے، بار اس بار کا ریپیٹ تھوڑا کر سا رہا ہوں کہ میں اسے کلیئر کس کا ہم ایسا ہی سوچ رہے ہیں کہ اگر مان لو یہ جب تک کلیئر نہیں ہو اور آگے بڑھیں گے نا، آگے اگر آپ بڑھیں، اپن سب لوگ اگر آگے کلاس کو بڑھا دیا اپن نے، تو پھر اپنے کو سمجھ میں نہیں آئے گا آگے والا. اور نہیں آپ بے فکر رہیں. میں نے آج جو اسٹارٹ کیا، کل کے لیسن کو سب سے پہلے ریوائز کیا، ٹھیک ہے. اب ریوائز کرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیم طریقہ سے جو آج ہے کرنٹ ٹاپک ہے اور جو پریویس ہے سبھی دونوں سیم ٹائم لیں گے تو پھر تو ہو چلا، ٹھیک ہے. ریوائز کرانے کا مطلب میں تھوڑا فاسٹ چلوں گا، ٹھیک ہے. آپ کو سننا ہے اور سمجھنا ہے، ریوائز کا مطلب یہی. جی اچھا، اور یہ عمران خان بھائی بولیے. اس کا تھوڑا سا اور کلیئر کرنا تھا کہ یہ اسم کا تو ناؤن ہو گیا، اسم کا ناؤن ہو گیا، اور فعل کا ورب ہو گیا، ورب اور ہو گیا. یہ جی ہاں، اس کے بعد میں یہ حرف کا کیا ہوتا ہے؟ حرف کو حرف ہی کہتے ہیں یا پھر پارٹیکل کہتے ہیں، شاید پارٹیکل کہتے ہیں انگلش میں. جی ہاں عمران بھائی بولیں آپ. منشد ہاشمی. میں یہ کہہ رہا تھا حافظ جی، جیسے یہ اس سبق میں آج کیا دقت آئی تھی نا، یہ نیٹ ورک کی وجہ سے
ہاں تو اس کو میں کل بار بار کر رہا ہوں کہ آپ بے فکر رہیں، میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کروں گا کہ سامنے والے کو سمجھ میں نہ آئے، کسی بھی میری وجہ سے کوئی کسی کو پریشانی ہو اور میں آگے نہیں کیسے نہیں، بڑھ جاؤں گا، ایسا ہو نہیں سکتا، امپاسبل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ بات تو ہم بے بھی فکر سمجھ رہیں رہے ہیں، آپ. ہاں کل اسی کو دوہراتا ہاں ہوں، میں تو یوں کہنا چاہ رہا ہوں تھوڑا ہاں بہت ہاں اس کو، ہاں ہے نا؟ اسی کو دہرا دوں گا معذرت ہاں کے ساتھ، اور ہاں، انشاءاللہ کوئی ہو دقت جائے نہیں گا، ہے، ٹینشن مت لیجیے، کوئی دقت ٹھیک نہیں ہے، ہو جائے گا، ٹھیک اچھے سے سمجھا دیں گے. حالانکہ یہ بھی ٹھیک. اگر دیکھا جائے بہت بیسک چیز ہے، بہت بیسک چیز ہے. جی ملتزم بھائی آپ بولیں، بس 1 سے 2 منٹ. میں بہت ہی ارجنٹ میں پٹنہ آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو میں شام تک لوٹ جاتا، ٹھیک ہے، لیکن میری طبیعت تھوڑی ناساز ہو گئی سفر کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، تو میں یہ ڈیسیزن لیا کہ مجھے جانا بہتر نہیں، یہیں میں ٹھہر گیا، ٹھیک ہے. تو اب مجھے کیا پتا کہ یہاں کیسا نیٹ ورک رہے گا، گھر میں پرابلم نہیں ہوتا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ 1 مہینے میں صرف ایک دن ایسا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد سبھی دن ٹھیک رہا تھا. لیکن یہاں کے بارے میں مجھے پتا نہیں تھا، کنیکٹیوٹی پرابلم ہو رہا ہے، پولیس آسمان کے نیچے کھڑا ہوا ہوں. جی ریویژن کیجئے، بالکل آسان ہے، میں تو کہہ رہا ہوں بالکل آسان ہے، اس سے آسان ہو ہی نہیں سکتا ہے، سمجھے. میں ایک دم بھاگ دوڑ کے کوشش کیا کہ میں 5 بجے تک گھر پہنچ جاؤں، کیونکہ میرا جو کام تھا 12:30 تک ہو گیا تھا، لیکن طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی، بہت زیادہ پرابلم ہو گیا گرمی سے، تو میں کہا کہ جانا مناسب نہیں ہے، دیکھا جائے گا یہیں سے کلاس لے لوں گا. لیکن اب جب لے رہے ہیں تو کمرے سے نکل کر کے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہیں، لیکن کیا کر سکتے ہیں، معذرت چاہتے ہیں، مشینی چیز ہے، رعایت رکھیے گا، ٹیکنیکل ایشو ہے. جی امین شیخ صاحب، بس جلدی سے پوچھیں، اس کا پھر. جی جسٹ پوچھیں لاسٹ. امین شیخ صاحب ہاں بولیے. ٹھیک ہے تو سینڈ کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.